عازم مکرم، نبیوں کا، رسولوں کا، انبیاء کرام علیہ السلام 1,24,000 سب کا یہی کام ہے کہ ایک طرف وہ ہدایت دیتے ہیں، ایک طرف وہ صراط مستقیم دکھاتے ہیں، اور دوسری طرف وہ گواہ بنائے جاتے ہیں۔ آقا کریم، نبی کریم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کی ساری امت پر گواہ ہیں۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صرف نبیوں پر ہی نہیں، ان کی امتوں پر بھی گواہ ہیں اور اپنی امت پر بھی گواہ ہیں۔ آپ کے اسماء گرامی میں شامل ہے کہ آپ شہید ہیں۔ شہید کا معنی ہے گواہ ہے۔ قیامت تک آنے والے سارے اہل ایمان کے ایمان کی گواہی آقا کریم رؤوف الرحیم سیدنا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے کہ ہاں ہم نے دیکھا، ہم نے پہچانا کہ یہ مومن ہے۔ لہذا گواہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس نے اپنی قدرت سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے اذن سے، اپنے امر اور اپنے حکم سے نبیوں کو گواہ بنا رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان پہ گواہ تھا۔ اب دیکھیے کیسا ان دونوں لفظوں کا اس آیت میں استعمال ہے۔ ایک طرف حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ میں ان پر گواہ تھا، اور آگے فرماتے ہیں كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ، اب تو ان پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ اب یہ دونوں لفظ عربی میں قریب قریب معنی ہے ان کا۔ فرماتے ہیں کہ میں گواہ تھا اور تو رقیب ہے ان کا، یعنی اب رقیب کا ایک معنی ہوتا ہے نظر رکھنے والا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک میں ان کے ساتھ تھا میں ان کا گواہ تھا۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو پورے واقعات کو جانتا بھی ہو، پہچانتا بھی ہو، جانچ بھی رکھتا ہو۔ کسی موقع کا گواہ وہ مانا جاتا ہے جو اس واقعہ کے سارے جو موجود لوگ ہیں، حاضرین ہیں، ان سب کو جانتا پہچانتا ہو، ان کے بارے میں اسے پوری معلومات موجود ہو۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان پر گواہ تھا، یعنی حضرت عیسیٰ اپنی امت کے سارے اعمال پر گواہ تھے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ منافقین آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا سوال کرو گے یا میں تمہارے سوال بتاؤں؟ توجہ دیجئے کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو سارے اعمال کو جانتا ہو۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ کیا تم سوال کرو گے یا میں تمہارا سوال بتاؤں؟ پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آئی۔ آقا کریم فرماتے ہیں تم سوال، فلاں بندہ یہ سوال لے کر آیا ہے، اس کے سوال کا یہ جواب ہے۔ دوسرے کو اشارہ کیا تو یہ سوال لے کر آیا ہے، تیرا سوال یہ ہے اور تیرے سوال کا جواب یہ ہے۔ تیسرے سے کہا کہ تیرا سوال یہ ہے، تیرے سوال کا جواب یہ ہے۔ ایک اور نشست میں، ایک اور موقع پر کچھ لوگ ایسے ہی آئے، آگے پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول قیامت کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ قیامت کے بارے میں حتمی طور پر اللہ کی ذات جانتی ہے۔ پھر پوچھنے لگے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے علم میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول جلال میں آ کر منبر پر کھڑے ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک آقا کریم نے نماز کا وقفہ کیا، اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے ایک ایک واقعہ کو بیان فرمایا۔ ان قریب تھی کہ شام ہونے والی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا ہے گھٹنے ٹیک کے کھڑے ہو گئے، جیسے ہوتا ہے بندہ ایسے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے علم پر، آپ کے رسول ہونے پر ہم راضی ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو میں پھر ایک ایک واقعہ قیامت تک کا تمہیں سناؤں، چاہے اس میں کتنا ہی وقت لگ جائے۔ ایک اور نشست میں کچھ لوگ آئے، آکے نبیوں کے علم کے بارے میں سوال، آکے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول
ایسے ہی عجیب و غریب سوال کرنے لگے. ایک منافق آیا اور آ کے کہنے لگا آپ بتائیں جی میرے باپ کا نام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے سوال نہیں کرتے. اس نے پھر دہرایا کہ اے اللہ کے رسول بتائیے میرا باپ کون ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے جواب دے دیا. اب جب اللہ کے رسول نے جواب دیا تو وہ اس کا وہ باپ نہیں تھا. اب وہ گھر کی طرف دوڑا, جا کے اپنی والدہ سے اس نے لان تان کی. اس نے کہا کہ تو ایسا بے غیرت ہے کہ اللہ کے رسول سے جا کے یہ بات پوچھ رہا ہے, تو سن کہ تیرا باپ یہ نہیں ہے, وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا. کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کو امتوں پر گواہ بنایا ہے, شہید ہے, گواہ ہے. ظاہر ہے اب گواہ وہی ہو سکتا ہے جو سارے واقعات کو جاننے والا, سارے ایویڈنس کو جاننے والا ہو. فرمایا کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, کہ اے اللہ, اے میرے پروردگار, جب میں ان میں موجود تھا تو میں گواہ تھا. اور نبی کریم رؤوف الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ساری امتوں پر گواہ بنایا گیا, سارے نبیوں پر گواہ بنایا گیا ہوں. اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار, میں نے تمہیں یہی کہا جو تیری طرف سے حکم ہوتا رہا, انعبدوا اللہ ربی و ربکم, کہ اللہ کی بندگی کرو, اسی کو رب مانو, میرا بھی رب وہی ہے, تمہارا بھی رب وہی ہے. اور جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان پہ گواہ بنا رہا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم, بس جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ان پر نگاہ رکھنے والا تھا. اب دیکھیے کہ اسی ایک ہی آیت میں یہ لفظ دو جگہ کیسے استعمال ہوا. حضرت عیسیٰ پہلے فرماتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, آگے فرماتے ہیں وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور بے شک تو ہی ہر شے پر گواہ ہے, بے شک رب ہی اصل گواہ ہے, اور وہ جسے چاہتا ہے اسے گواہ بناتا ہے. اور فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک, اور اگر تو چاہے, ہم نے تو اپنی گواہی پیش کر دی, ہم نے تو اپنا فریضہ پیش کر دیا, ہم نے تو ہماری جو ڈیوٹی تھی وہ پوری کر دی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں اپنی بندگی, اپنی عاجزی, اپنی انکساری ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک, کہ اے میرے پروردگار, میں جب تک ان میں موجود رہا ان کو توحید سکھاتا رہا, ان پہ گواہ بنا رہا. ان تعذبہم فإنہم عبادک, اگر تو چاہتا ہے, تیرے بندے ہیں, تو ان کو عذاب دے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اور اگر تو چاہے تو ان کو عذاب دے, ان کو بخش دے, یہ تیرے بندے ہیں. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور بے شک تو زبردست حکمت والا, زبردست کار ساز ہے. حاضرین مکرم, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی دعاؤں میں یہی آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں, ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, کہ اگر تو چاہتا ہے تو عذاب دے, تیرے بندے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اور اگر تو بخش دے پھر بھی تیری مرضی ہے. اور یہی الفاظ ہے. اب دیکھیے ان الفاظ کی کیا برکت ہوتی ہے. رب کریم نے اپنے بندوں کے الفاظ کو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا. حضرت یونس علیہ السلام کے الفاظ کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کو, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کو, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کو قرآن مجید نے محفوظ کر دیا. کہ یہی اللہ والوں کا طریقہ ہے, اور یہی بندوں کو سکھانا مقصود ہے کہ کس طرح اللہ والے رب کی بارگاہ میں اپنی بندگی, اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں. فرمایا ان تعذبہم فإنہم عباد, اور یہی بندوں کا طریقہ ہے, یہی اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار, تیرے بندے, تو چاہے تو بخش دے, تو چاہے تو عذاب دے. فرمایا ان تعذبہم فإنہم عباد, اگر تو چاہے تو ان کو عذاب دے, تیرے بندے ہیں.
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو چاہے تو ان کو بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تیری ہی حکمت ہے، تیرا ہی کارساز ہے۔ اصل میں ساری کائنات میں کارسازی تیری ہی ہے اور حکمت بھی تیری ہے، نہ کوئی بندہ دانا ہے، نہ کوئی بشر ذہین فطین اور عقل مند ہے، اصل میں ساری حکمت رب کی ہے، اور رب کے حضور یہی بندگی پیش کرنے کا حکم ہے۔ اب یہ الفاظ قرآن مجید میں رب کریم نے اس لیے پیش کر دیے اور محفوظ کر دیے قیامت تک کے لیے کہ بندوں کو سکھا دیا جائے کہ رب کے حضور کیسے اپنی بندگی پیش کرنی، کیسے اپنی عاجزی اور انکساری پیش کرنی ہے، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کہ رب کے حضور نبی ہو کر یہ عاجزی پیش کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار اگر تو چاہتا ہے تو عذاب دے، اگر تو چاہتا ہے تو بخش دے۔ یعنی بندے کو اپنے پہ کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں کہ مالک تیرے بندے ہیں، تو جیسے چاہتا ہے۔ اصل یہی عجز ہے، یہی انکساری ہے، اور یہی وہ نعمت خاص ہے جو رب کی بارگاہ میں دیکھی جانی ہے، اور جو رب کی بارگاہ میں پسند ہے کہ جو بندے اپنے خالق کے حضور، اپنے مالک کے حضور اپنی بندگی پیش کر دیں۔ تو حاضرین مکرم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117 اور 118 کے پڑھنے کے بعد خالق کی بارگاہ میں بندوں کی جو عاجزی پیش کرنے کا طریقہ رب کے نبیوں سے ہمیں ملا وہ یہ ہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ ہمارے پروردگار تیرے بندے ہیں، گنہگار ہیں پھر بھی تیرے ہیں، اے ہمارے پروردگار اگر تو چاہے تو عذاب دے اور اگر تو چاہے تو بخش دے، بے شک یہ حکمت، یہ کارسازی ساری تیرے ہاتھ میں ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری دعاؤں کو